رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کو سمارٹ سٹی کے طور پر ترقی دینے کے تحت سدرامیا نے بڑی بھاری رقم کو منظور کرنے کا کیا اعلان۔ گلبرگہ شہر میں کلیان کرناٹکا منصوبوں کے اعلان کے تحت انتخابی سکولز کے بچوں کو تعریفی سرٹیفکیٹس اور ترغیبی رقم کو کیا گیا تقسیم۔ گرہ لکشمی اسکیم کے بارے میں ملی اہم جانکاری، موجودہ حکومت نے کیا اعلان۔ گرہ لکشمی اسکیم اماؤنٹ کا پیسہ آئے گا عوام کے اکاؤنٹس میں۔ گلبرگہ شہر میں منعقدہ کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے فراہم کی اہم جانکاریاں۔ کرناٹکا وقف مائنورٹی منسٹر BZ ضمیر احمد خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے خواتین کی بھلائی کے لیے کالجز کو قائم کرنے کی دے دی ہے منظوری۔ تھوڑی سی لاپرواہی کے چلتے ایک بیل نے گنوائی اپنی جان۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے پیش آئی سنسنی خیز چوری کی واردات۔ آج کی اچھی بات، 3 خوبیاں معمولی انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ ہر مشکل وقت اور بگڑتے حالات میں اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں۔ برے اور تنگ حالات میں بھی زبان کو بدگمانیوں سے، غلط الفاظوں سے بچائیں اور سبھی کے ساتھ میٹھی زبان سے پیش آئیں، اور ہر تکلیف دہ وقت، بدلتے وقت میں اپنے دل کو نرم رکھیں، نرم مزاجی کو اختیار کریں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 14 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 18 سپٹمبر 2024 بروز چہارشنبہ گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 32 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:10 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:21 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں پچھلے کئی دنوں سے کچھ بھی بارش نہیں ہوئی، جس کے چلتے اب دن اور رات دونوں حصوں میں شدید گرمی کا احساس ہونے لگا ہے۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل زیادتی پائی گئی، اچھال دیکھا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 69,800 روپے سے 73,290 روپے کے درمیان بتائی گئی۔ اور آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز کے داموں میں کوئی فرق اور تبدیلی نہیں آئی، جو کہ کل کے داموں پر ہی یہاں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اور آج پیٹرول پر لیٹر یہاں 103 روپے 7 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 89 روپے 42 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے کلیان کرناٹکا اتسو میں گلبرگہ شہر کو سمارٹ سٹی کے طور پر ترقی دینے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ خطے کی ترقی کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سدرامیا صاحب نے حیدرآباد کے نظام کی طرح سے کلیان کرناٹکا کی آزادی کے لیے قومی پرچم لہراتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب نے کہا کہ ریاستی حکومت گلبرگہ شہر کو 1,685 کروڑ کی تخمینہ سرمایہ کاری کے ساتھ سمارٹ سٹی میں ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس سے یہاں کے رہنے والوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی اور پسماندہ اضلاع میں سرمایہ کاری کو راغب کیا جائے گا۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں 77ویں کلیان کرناٹکا لبریشن ڈے اور آئین کے دفعہ 371 جے کے تحت کلیان کرناٹکا کو دیے گئے خصوصی درجے کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ بتا دیا جائے کہ سدرامیا صاحب نے پچھلے 10 سالوں میں اس خطے میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کی فہرست بتائی اور اپنے خطاب میں چند نئے پروجیکٹس کا بھی اعلان کیا۔ اسی طرح یہاں پر منعقدہ کل کیبنٹ میٹنگ میں بہت سارے اہم منصوبوں اور ترقیاتی کاموں کو منظوری دیتے ہوئے کلیان کرناٹکا اتسو کے طور پر کئی ساری تبدیلیاں لانے کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا۔
جی ہاں، یہاں پر منعقدہ اس کیبنٹ میٹنگ میں کہا گیا کہ 371J آئینی ترمیم کو پسماندہ کلیان کرناٹکا خطے کی مدد کے لیے نافذ کیے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں اور ریاستی حکومت کی جانب سے کلیان کرناٹکا ریجن ڈیولپمنٹ بورڈ KKRDB کو خاطر خواہ فنڈز مختص کرنے کے بعد اس خطے میں ترقی نظر آنے لگی ہے اور یہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق وزیر اعلیٰ این دھرم سنگھ کی کوششوں سے ممکن ہوا ہے۔ ساتھ ہی اس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سدرامیا نے یہاں پر بتایا کہ سال 2013 سے لے کر 2024-25 تک حکومت نے KKRDB کو 19,778 کروڑ روپے مختص کیے تھے، جن میں سے 13,229 کروڑ روپے جاری کیے گئے اور 11,174 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ اب تک 35,885 منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 27,264 مکمل ہو چکے ہیں اور 8,621 پروجیکٹس پر کام کرنا جاری ہے اور یہ تعداد اس خطے کی ترقی کی بات کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس سال 2024-25 کے بجٹ میں ریاستی حکومت نے 5,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے شعبوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سدرامیا صاحب نے مزید بتایا کہ سال 2013-14 اور 2023-24 کے درمیان 4,352 کروڑ روپے تعلیم کے بنیادی ڈھانچے، معیار کی بہتری اور پرائمری اسکول سے یونیورسٹی تک ہاسٹل کی تعمیر پر خرچ کیے گئے تاکہ ناخواندگی کے خاتمے اور خواندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ یعنی کہ تعلیم کے لائن سے بنائے گئے ان منصوبوں کو نافذ کرتے ہوئے یہاں کے الٹریسی کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ سال 2023-24 کو بنیادی تعلیم کا سال قرار دیتے ہوئے اکشرا آوشکار پروگرام کے لیے 653 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت اسکولوں کی مرمت، تعمیر، اضافی کلاس رومز کی تعمیر، فرنیچر فراہم کرنا، بجلی فراہم کرنا اور خطے میں لائبریریز کی تعمیر کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت AICC کے صدر ملکارجن کھڑگے کے ویژن کے مطابق گلبرگہ ضلع کو ایک علاقائی صحت کا مرکز بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے تاکہ اعلیٰ معیار کی صحت کی سہولیات کو علاقے کے لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے۔ ہاں، یہ جانکاری دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہاں پر بتایا کہ KKRDB کے مالی تعاون سے جیا دیوا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر سائنسز اینڈ ریسرچ کی ایک شاخ گلبرگہ شہر میں 371 بستروں کی گنجائش کے ساتھ تعمیر کی جا رہی ہے اور اس کا جلد ہی افتتاح کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہاں کی کانگریس کی قیادت والی حکومت کے بارے میں بتاتے ہوئے سدرامیا صاحب نے مزید کہا کہ یہاں 163 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت کے ساتھ ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور ٹراما کیئر سینٹر عوام کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ صحت کے مراکز اور ہسپتالوں کو اپ گریڈ کرنے اور 50 نئے ایمبولینسز کو شامل کرنے کے لیے 220 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی اور کابینہ نے اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کیئر کی تکنیکی مدد سے گلبرگہ شہر میں 150 بستروں پر مشتمل بچوں کے ہیلتھ یونٹ کے قیام کے لیے 221 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ تمام اہم جانکاریاں بتاتے ہوئے عوام کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ کلیان کرناٹکا میں صحت کی خدمات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ڈلیوری اور بچوں کے ہسپتال کے لیے 916 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ بتاتے ہوئے کہ ریاستی حکومت رائچور میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے قیام کے لیے تمام ضروری تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ وہاں میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو شروع کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ میں بتا دیا جائے کہ ان تمام اہم اعلانات کے چلتے یہاں پر سدرامیا صاحب کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار، دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر پریانک کھڑگے اور کابینہ کے کئی اہم ارکان یہاں موجود نظر آئے۔ گلبرگہ شہر میں کلیان کرناٹکا منصوبوں کے تحت منتخب اسکولی بچوں میں تعریفی خط، سرٹیفکیٹس اور ترغیبی رقم کو تقسیم کیا گیا۔ جی ہاں، اکشرا فاؤنڈیشن کی سرپرستی کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے MLA اور کلیان کرناٹکا صدر ڈاکٹر اجے دھرم سنگھ نے کچھ منتخب اسکولی بچوں کو سرٹیفکیٹس اور کلیان کرناٹکا کے تحت کچھ رقم کو تقسیم کیا۔ لہٰذا یہاں اس موقع پر اس پروگرام میں اکشرا فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر وجینتی، ڈویژنل فیلڈ کوآرڈینیٹر پردیپ ریڈی، ساوتری پٹیل سمیت ڈویژنل فیلڈ کوآرڈینیٹرز، اکشرا فاؤنڈیشن کی پبلک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران، منتخب اسکولوں کے طلبہ، والدین، ہیڈ ماسٹر، منتخب اسکول کے بچے تعریفی اسناد حاصل کرنے کے لیے یہاں موجود نظر آئے۔
गुलबर्गा शहर में मुनक्किदा कैबिनेट मीटिंग में शरीक होने आए कर्नाटका रियासत के नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि 22 सितंबर के दिन वजीर आला सिद्धरमैया और काबीना के अहम अरकान के साथ मिलकर तुंगभद्रा आबी ज़खायर को एक बाग वक्फ किया जाएगा। जी हां, यहां कैबिनेट मीटिंग के खात्मे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि तकरीबन 1 महीना पहले होस्पेट और कोपल के दरमियान रिजर्वायर का 19वें क्रेस्ट गेट को तोड़ दिया गया था और बहुत ज्यादा पानी बेकार तरीके से तुंगभद्रा नदी में बह रहा था, जो कि आंध्र प्रदेश के कोप्पल, रायचूर, बेल्लारी और पड़ोसी कड़पा और कर्नूल अजला के किसानों की लाइफलाइन है। लिहाजा हुकूमत, मुकामी अवामी नुमाइंदों, इंजीनियर्स और माहिर कन्या नायडू की क़ियादत में सैकड़ों कारकुनों की टीम की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के बाद इस गेट को सिर्फ 5 दिनों में नस्ब करने और पानी के रसाव को कंट्रोल करने के नतीजे में पानी का ज़ख़ीरा दोबारा भरने के बारे में कहा गया। इसी के तहत उन्होंने मजीद कहा कि उस दिन तकरीबन 108 अफराद बशमूल तमाम अफसरान, इंजीनियर्स और वर्कर्स जिन्होंने क्रेस्ट गेट की मरम्मत के लिए मेहनत की है, उन तमाम की इज्जत अफजाई करते हुए उनकी ताज़ीम व तौक़ीर की जाएगी। कर्नाटका मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग डिपार्टमेंट, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान की गुलबर्गा शहर में कैबिनेट मीटिंग में शरीक होने के लिए आमद। जी हां, कर्नाटका मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग डिपार्टमेंट, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान की गुलबर्गा शहर में कैबिनेट मीटिंग में शरीक होने के लिए आमद के बाद उन्होंने यहां की और कल्याण कर्नाटका के तहत आने वाले तमाम शहर, जिला, तालुकात की तरक्की और भलाई के लिए किए जाने वाले कामों को, इसके मुताल्लिक मालूमात को सभी तक पहुंचाया। जी हां, BZ ज़मीर अहमद खान ने काबीना की इस तारीखी खुसूसी मीटिंग में शिरकत करते हुए बताया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने रियासत के 15 अजला में ख़वातीन के लिए प्री डिग्री कॉलेजेस को कायम करने के लिए मंजूरी दे दी है। जी हां, उन्होंने यहां पर बताया कि वजीर आला सिद्धरमैया और नायब वजीर आला DK शिव कुमार की ज़ेर क़ियादत और सदारत में इस काबीना की मीटिंग में 47,076 करोड़ रुपये 15 वुमेन प्री डिग्री कॉलेजेस के क़याम के तहत ग्रांट किए गए, जिसको बनाने के लिए तकरीबन 3.18 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी। जी हां, उन्होंने ये बात काबीना की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद बताया कि वक्फ बोर्ड में जमा शुदा सूद की रकम का 47.76% हिस्सा यानी कि 47.76 करोड़ रुपये बागलकोट, चित्रदुर्ग, बीदर, बल्लारी, कोप्पल, मैसूर, बैंगलोर, चिक्काबल्लापुर, विजयनगर, गुलबर्गा, उडुपी, विजयपुरा, कोलार, दावनगिरे और धारवाड़ में खवातीन के लिए कॉलेजेस कायम करने के लिए मुख्तस किए गए हैं और बताया गया कि यहाँ पर खवातीन के कॉलेजेस के क़याम से अपने कम्युनिटी के बच्चे आला तालीम से मुस्तफैद होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 50-50 के तनासुब से गुलबर्गा जिले को 80 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएंगे और मजीद उन्होंने कहा कि 286.28 एकड़ की कुल लागत के साथ काबीना ने पहले मरहले में 87.34 एकड़ अराजी पर एक नए बारंगी की तामीर को भी मंजूरी दे दी है। इंसानों की थोड़ी सी लापरवाही के चलते एक बैल ने अपनी जान गंवाई। जी हां, हम ये खबर आप तक गुलबर्गा जिले के पड़ोसी तालुका चिंचोली सुल्लापेट से पहुंचा रहे हैं। बता दिया जाए कि चिंचोली तालुका के सुल्लापेट हुब्बಳ್ಳಿ यूनिट के गांव पंचनहल्ली के एक खेत में जरासीम को मारने के तहत बनाए जाने वाले दवाई वाले स्प्रे के पानी को एक बैल ने पिया और मर गया। जी हां, इस पंचनहल्ली गांव के एक किसान ने अपने होड़े में मौजूद पानी में कीड़े मार दवा मिलाकर साथ में मौजूद पेड़ से अपने बैल को बांधा था और उस कीड़े मार दवा मिला हुआ पानी पीकर उसके बैल की मौत हो गई। गुलबर्गा शहर में फिर से आज एक सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के MS की मील मिसबा नगर के साकिन जावेद पटेल नामी एक शख्स के घर में चोरी की वारदात पेश आई है। जी हां, जावेद पटेल जो कि चितापुर तालुका के गुंडागुर्ती मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल हॉस्टल के वार्डन हैं, वो गुलबर्गा शहर में वाक़े MS की मील मिसबा नगर में किराए के मकान में रहा करते हैं और उनके घर पे लगा हुआ ताला तोड़कर चोर घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने चोरी कर ली। बता दें कि 12,500 रुपये की मालियत की सोने की अंगूठियां, एक सैमसंग गैलेक्सी फोन जिसकी कीमत 15,000 रुपये बताई गई, उसी के साथ ही एक और 12,000 चिल्लर की कीमत का फोन, साथ ही 45,000 नकद रुपये चुरा कर चोर फरार हो गए। लिहाजा कुल मिलाकर हॉस्टल वार्डन जावेद पटेल के घर से 85,519 रुपये की चोरी की गई, जिसकी शिकायत यहाँ के सब अर्बन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई।
موجودہ کانگریس حکومت کی گرہ لکشمی اسکیم اماؤنٹ کے متعلق ناظرین کو اہم جانکاری دی جاتی ہے کہ کانگریس حکومت کی عوام کی بھلائی کے لیے لائی گئی گرہ لکشمی اماؤنٹ جو کہ تقریباً جون کے مہینے سے ملنا بند ہو گئے تھے، وہ اب آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، موجودہ کانگریس حکومت کی جانب سے یہ جانکاری دی جاتی ہے کہ ان پیسوں کو بھیجنے کا پروسیس اب سٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کچھ لوگوں کو گرہ لکشمی اسکیم اماؤنٹ مل رہا ہے، جبکہ کچھ عوام کے اکاؤنٹ میں ابھی تک کچھ بھی پیسہ نہیں آنے کی بھی شکایتیں مل رہی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر عوام کو بتا دیا جائے کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں جون مہینے سے ابھی تک بھی پیسہ نہیں آیا ہے وہ نہ گھبرائیں، آہستہ آہستہ یہ اماؤنٹ پھر سے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہوگا۔ ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گرہ لکشمی اسکیم کے جون، جولائی اور اگست 3 مہینے کا اماؤنٹ دینا پینڈنگ پڑا ہوا تھا، جس میں سے جون مہینے کے پیسوں کو حکومت نے آلریڈی ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ مسئلہ اور بات کچھ اور ہے کہ کسی کو یہ اماؤنٹ مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ تو اس بات کے تحت سننے کو مل رہا ہے کہ گورنمنٹ حکومت کے پاس جتنا بھی فنڈ اویلیبل تھا وہ عوام کو دیا جا چکا ہے، اور جو بھی عوام بچ گئی ہے ان کا پینڈنگ اماؤنٹ آہستہ آہستہ ان کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہوگا۔ لہٰذا فائنلی پھر سے یہ پیسہ ریلیز کیا جا رہا ہے، جس کو کچھ عوام کو ملنے میں شاید دیر درست ہو سکتی ہے۔ بتا دیا جائے کہ یہ گرہ لکشمی پینڈنگ اماؤنٹ سپٹمبر کی 10 تاریخ سے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے، اور جس کسی کو بھی یہ پینڈنگ اماؤنٹ ابھی تک نہیں ملا ہے وہ تھوڑا صبر سے کام لیں، کے ساتھ میں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ پہلے سبھی عوام کے جون مہینے کے پینڈنگ اماؤنٹ کو کلیئر کیا جائے گا، پھر جولائی اور اگست مہینے کے پیسوں کو بھیجنے کے متعلق کام شروع کیا جائے گا۔ عوام کو بتا دیا جائے کہ اس گرہ لکشمی اماؤنٹ کو لے کر آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ کچھ وقت لگے گا، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ سبھی لیڈیز ایلیجیبل خواتین کے اکاؤنٹ میں ان کا یہ پینڈنگ اماؤنٹ جلد ہی ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا ملی ہوئی جانکاری کے مطابق پتا چلا ہے کہ حکومت کے پاس جیسے جیسے فنڈ کی اویلیبلٹی ہوگی اس حساب سے ایک ایک مہینے کی پینڈنگ اماؤنٹ کو کلیئر کیا جائے گا۔ لہٰذا اسی اہم جانکاری کے تحت بتا دیا جائے کہ عوام کو وقت وقت پر اپنے اکاؤنٹ کو چیک کرتے رہنا ہوگا۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔